حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم المرسلین، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وارحم وزد وبارک علی حبیبک سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وشہداء ملتہ واولیاء امتہ اجمعین، حتى لا يبقى من الصلاة والسلام والرحمة والبركة شيء، وسلام على المرسلين، لك الحمد ولك الشكر يا رب العالمين۔ قابل صد احترام صدر محفل، مرشدی و والدی حفظہ اللہ تعالی وأدام اللہ فی ظہور، معزز عہدیداران انتظامی کمیٹی جامعہ مسجد العرب حمودیہ، بزرگ مصلیان مسجد، سامعین محترم اور پردہ نشین سماعت کرنے والی اسلامی ماں و بہنوں، رب ذوالجلال کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب خاتم النبیین، امام الانبیاء، ختم رسول، مولائے کل، حضور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں انسان اور مسلمان بنا کر پیدا فرمایا، اور حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اللہ جل شانہ ہمیں بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں، اس کا فضل، اس کی عنایتیں ہیں، ہم پر لازم ہے کہ ہر حال میں اللہ رب العزت کی شکر گزاری کریں اور ناشکری سے بچے رہیں۔ سامعین محترم، آج کا دن یوم عاشوراء ہے۔ یوں تو عاشوراء کو فضیلت ابتدائے زمانہ سے ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے مقرب بندوں کو، بالخصوص انبیاء کرام کو انعامات سرفراز فرمانے کے لیے آج کے دن یعنی یوم عاشوراء کو اللہ تبارک و تعالی چن لیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ عاشوراء کے دن قبول ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں آیا ہوا طوفان یوم عاشوراء کو تھما، اور حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کی کشتی میں جتنے سوار تھے سب نجات پا گئے، اور جودی پہاڑ سے وہ کشتی کنارے لگی۔ اور یوم عاشوراء ہی تھا کہ جس دن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے آزاد فرمایا، نجات عطا فرمائی۔ اور آج ہی کا دن یعنی یوم عاشوراء ہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کی کنویں میں حفاظت فرمائی،
اور یوم عاشورہ ہی تھا جس دن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے نمرود کی لگائی ہوئی آگ سے محفوظ رکھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے عاشورہ کے دن ہی حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو فرعون پر کامیابی عطا فرمائی، فرعون کو دریا میں غرق کیا، فرعونیوں کو دریا میں غرق کیا موسیٰ علیہ السلام کو، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ تبارک و تعالی کامیابی و فتح عطا فرمائی۔ آج ہی کا دن تھا، یعنی ایسے نبیوں والا دن ہے آج کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج کے دن نبیوں پر انعام فرمائے۔ ایسے انعام والے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کریم رؤوف الرحیم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ، آپ کا خانوادہ اور آپ کے جانثار محبین کو کربلا کے میدان میں شہادت والا انعام سرفراز فرمائیں۔ معزز سامعین کرام، کربلا کے واقعے سے یوم عاشورہ کا اہتمام اور مزید ہو گیا۔ یوں تو اول روز سے ہی یوم عاشورہ فضیلت والا ہے، لیکن کربلا کی تاریخ یوم عاشورہ کو پچھلی تمام تاریخوں سے زیادہ روشن اور تذکرے والی بنا دی۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی اپنے چہیتوں کو جس قدر محبت فرماتا ہے اس قدر آزمائش بھی فرماتا ہے۔ جس سے جتنی محبت کرتا ہے اسے اتنا آزماتا ہے۔ ایمان والوں کی آزمائش کا ذکر قرآن حکیم میں آیا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم میں ذکر فرمایا ہے کہ کیسے آزمائش فرماتا ہے۔ خوف دے کر آزماتا ہے، بھوک دے کر آزماتا ہے، مال کو نقصان پہنچا کر آزماتا ہے، جان کو نقصان پہنچا کر آزماتا ہے، پھلوں کو اناج کو نقصان پہنچا کر اللہ تبارک و تعالی آزماتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے، جو صبر کرتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے۔ مصیبتیں تو آنی ہیں، آفتیں تو آنی ہیں، خوف تو ہونا ہی ہے۔ ایمان والوں کو خوف میں مبتلا تو پروردگار کر کے آزماتا ہے، کبھی خوف سے آزماتا ہے، کبھی بھوک سے آزماتا ہے، کبھی مال کو نقصان پہنچا کر آزماتا ہے، کبھی جان کو نقصان پہنچا کر آزماتا ہے، تو کبھی اناج کا نقصان پہنچا کر اللہ تبارک و تعالی آزماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ایمان والوں پر آزمائشیں آتی ہی رہتی ہیں۔ کامیابی کس کے لیے ہے؟ کامرانی کس کے لیے ہے؟ کامیاب کون ہے؟ فتح والا کون ہے؟ کامران کون ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا ایمان والوں کے، صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ معزز سامعین کرام، تو وہ کربلا کے میدان کا وہ معاملہ جو ہوا، وہ جو معرکہ جو ہوا، کربلا کی جو جنگ ہوئی، اس سے ثابت ہے کہ کس طرف صبر کرنے والے تھے اور کس طرف ظلم کرنے والے تھے۔ معزز سامعین، حضرت سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کچھ بد ذہن، بد عقیدہ، باطل قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کوفہ کی طرف، کربلا کی طرف اس لیے سفر کیے کہ آپ کو بادشاہت حاصل کرنی تھی، اور پھر کربلا کی جنگ کو معاذ اللہ سیاسی جنگ کہتے ہیں، اور پھر یزید کو حق پرست کہتے ہیں، اور یزید کے نام کے ساتھ امیر المؤمنین اور رضی اللہ عنہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جملہ استعمال کرتے ہیں۔ معزز سامعین کرام،
وہ جن کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے وہ یزیدیت کے قائل ہیں، اور جن کے دل میں اہل بیت کرام کی محبت ہے وہ ہرگز کبھی یزید کی تائید نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو تادم زیست حسینی بنا کر رکھے اور میدان حشر میں غلامی امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ میں ہمارا حشر فرمائیں۔ معزز سامعین کرام، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد یزید چاہتا تھا کہ وہ مسلمانوں پر حکمران ہو جائے، بادشاہ ہو جائے، اور امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ ہرگز بادشاہت نہیں چاہتے تھے، لیکن اہل بیت کے چاہنے والے بالخصوص اہل کوفہ اور ملک شام اور عراق کے مختلف علاقوں سے لوگ خط لکھنا شروع کیے کس کو؟ حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کو، کہ حضرت آپ یہاں پر تشریف لے آئیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت خلافت کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو اپنا آقا تسلیم کرتے ہیں، اور ہم یزید کو مسلمانوں پر بادشاہت کرنے سے روکنا چاہتے ہیں، کیونکہ یزید کے متعلق آیا ہے، تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ یزید شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلے عام مخالفت کرنے والا تھا، حضور کی شریعت کی مخالفت کرتا تھا۔ نشہ، زنا، ظلم، اس کے ظلم کا تو اندازہ کون کرے کہ خاندان نبوت کے شہزادوں کا قتل جس نے کروایا اس سے بڑھ کر اور کون ظالم ہو سکتا ہے؟ ساری انسانیت میں اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے؟ ظلم، اور پھر جو رشتوں کو، ازدواجی رشتوں کو اللہ نے حرام قرار دیا، جیسے ماں بیٹے کا رشتہ، بھائی بہن کا رشتہ، ان رشتوں کو جو حرام قرار دیا گیا ان رشتوں کو جائز قرار دینے کی کوششیں کرنے والا، اور یہودیوں اور نصرانیوں کی جانب سے اسلام کو نقصان پہنچانے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک تیار کیا ہوا، ایک یہودیوں اور نصرانیوں کا ایک تیار کیا ہوا پیدا بن چکا تھا یزید، اور وہ مسلمانوں پر حکمرانی چاہتا تھا، لیکن مسلمان نہیں چاہتے تھے کہ یزید ان کا بادشاہ بنے، اور پھر خط لکھنا شروع کیے، خطوط لکھے بے حساب، سووں خطوط اس زمانے میں، جبکہ سفر کی مشقتیں اور مصیبتوں کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے۔ اس دور میں سفر آسان ہو چکا ہے، ہزاروں میل کا سفر گھنٹوں اور منٹوں کے اندر طے کر لیا جاتا ہے، ہوائی جہازوں کے ذریعے اور راکٹوں کے ذریعے، طیاروں کے ذریعے تیز و ترار سفر اس زمانے میں کیا جاتا ہے، لیکن اس دور میں ایک خط بھی کسی مقام پر پہنچنا ہوتا تو مہینوں لگ جاتے۔ ایسے دور میں سووں خطوط مدینہ منورہ کو حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ اتنے خطوط پہنچے کہ اب فکر ہونے لگی خط لکھنے والوں کی۔ کبھی کوئی ظلم کا واقعہ خط کے اندر بیان کیا جاتا، کبھی کوئی بات اس بیان کی جاتی کہ اس طرح کے حالات ہیں، اگر آپ نہیں آئیں گے اور یزید ظلماً ہمارا ایمان برباد کر دے تو پھر میدان حشر میں اپنے نانا جان کو آپ جواب دینا، ہم جواب دے نہیں ہوں گے۔ یہاں تک خط کے اندر لکھا ہوا آ گیا۔ خط ایسا آیا کہ اگر یزید ہم پر ظلماً بادشاہ ہو جائے اور پھر ہمارے ایمان کو خراب کرے، احکامات شریعت کی مخالفت کرنے کے لیے ہمیں اگر آمادہ کرے اور ہم سے کوئی گناہ اس کے ظلم کے سبب ہو جائے تو پھر ہمارے گناہ کا جواب میدان حشر میں آپ دینا۔ اب اس قدر حالات بن گئے
تو حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے اہل کوفہ کو سمجھانے منانے کے لیے، انہیں تسلی دینے کے لیے روانہ ہونے کا ارادہ فرمائے، تو اکابر بڑے بڑے صحابہ کرام جو اس وقت باحیات تھے انہوں نے کہا کہ آپ تشریف نہ لے جائیں، آپ ابھی سے تشریف مت لے جائیے۔ کیوں روکا؟ امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کو صحابہ کرام نے، اکابر صحابہ نے کیوں روکا؟ ہم سب جانتے ہیں، ہم نے علماء سے سنا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے احادیث گواہ ہیں کہ امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کے پیدائش کے ساتھ ہی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اطلاع فرمائے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے جس لخت جگر حسین علی مقام رضی اللہ عنہ سے لاڑو پیار کر رہے ہیں، یہ حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کو کربلا کی سرزمین پر شہید کیا جائے گا۔ اطلاع دے دی گئی تھی پہلے ہی سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیغام پہنچانے کے بعد سنا دی تھی۔ یعنی بچپن ہی سے معلوم تھا کہ حضور کا یہ وہ نواسہ ہے جو امت کی حفاظت کے لیے، شریعت کی حفاظت کے لیے شہید ہونے والا ہے، بچپن ہی سے مشہور تھا۔ ابھی پیدائش ہوئی تھی امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کی کہ اسی وقت سے مشہور ہو چکا تھا کہ آپ شہید ہونے والے، آپ کی شہادت مشہور تھی، شہادت سے پہلے ہی شہادت کا شہرہ ہو چکا تھا امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کی۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم لاڑو پیار فرماتے فرماتے اچانک اشک بار ہو گئے، تو پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ ابھی تو آپ اپنے نواسے سے لاڑو پیار فرماتے ہوئے خوش ہو رہے تھے، اور اب یہ آنکھوں میں اشک کیسے، یہ آنسو کیسے؟ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم خبر ارشاد فرمائے کہ یہ میرا وہ شہزادہ ہے جو شہید ہونے والا ہے۔ معزز سامعین کرام، سیاست کے لیے نہیں، شریعت کے لیے امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں۔ سیاست کے لیے مرنے والوں کو شہادت کے وہ رتبے نہیں ملتے جو شریعت کے لیے اپنی جان قربان کرنے والوں کو شہادت کے رتبے ملتے ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حضور علیہ السلام کو جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کروایا گیا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا مشاہدہ فرمائے تو ایک سبز اور ایک سرخ دو محل دیکھے، ایک حرام جنت میں ایک محل ہرے رنگ کا دیکھے اور ایک محل لال رنگ کا دیکھے۔ تو جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھا ہے جبرائیل علیہ السلام، یہ دو محلوں کے رنگ ایسے کیوں؟ ایک ہرا ہے ایک لال ہے، آخر یہ کس کے محل ہیں؟ تو جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے دو نواسوں کے محل ہیں۔ یہ ہرا جو سبز جو محل نظر آ رہا ہے وہ امام حسن علی مقام رضی اللہ عنہ کا ہے کہ جن کو دشمنی کے سبب زہر دے کر قتل کیا جائے گا، زہر دے کر شہید کیا جائے گا، اور زہر کے سبب آپ کی شہادت کے وقت آپ کا جسم سبز ہرا ہرا ہو جائے گا زہر کے سبب۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے نواسے کو یہ عالی شان محل پہلے ہی سے تیار کر رکھا ہے، اور پھر لال رنگ کے محل کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ وہ محل ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کے لیے تیار فرمایا ہے، کیونکہ آپ ہی کی قوم کے لوگ آپ کے شہزادے حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کو شہید کریں گے۔
تیر و تلوار سے شہید کریں گے، برچھے نیزوں سے شہید کریں گے، اور اس وقت شہادت کے وقت آپ کا جسم خون سے لہو لہان رہے گا، لال رنگ ہوتا ہے خون کا، خون سے لہو لہان رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسی شہادت اور شہادت والی رنگت کی نسبت سے اللہ نے جنت میں امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کے لیے یہ سرخ لال محل تیار کیا ہے۔ معزز سامعین کرام، ایک نہیں بہت سارے دلائل ایسے ملتے ہیں، بہت سارے واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی شہادت کی خبریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی سے بیان فرما چکے تھے۔ اب جبکہ امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کوفہ جانے کا ارادہ فرمائیں تو کوفہ والوں کی خصلت پہلے سے مشہور ہے، کہتے ہیں کوفی لا یوفی، کوفہ وفا نہیں کرتے، کوفہ والے وفا نہیں کرتے، اہل کوفہ کی وفا ہرگز نہیں ہوتی۔ یہ اکثریت، یہ تمام کے لیے نہیں ہے کہ سبھی اہل کوفہ نہیں، بلکہ کوفہ میں اکثریت ایسوں کی تھی جو بلا کر دھوکہ دینے والے تھے، کیونکہ اس سے پہلے بھی یعنی امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ سے پہلے بھی امام علی مقام سیدنا مولائے کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو بھی بلا کر دھوکہ دیے تھے اہل کوفہ۔ کوفہ کا دھوکہ دینا پہلے سے ثابت تھا، اس لیے بھی اکابر صحابہ کرام نے حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ کوفہ کی طرف نہ جائیں، وہ لوگ دھوکہ دیں گے، پتہ نہیں وہاں کے کیا حالات ہیں، کہیں آپ کو دھوکے سے بلا کر وہ قتل نہ کر دیں، آپ کو شہید نہ کر دیں، اس لیے آپ نہ جائیں، پہلے وہاں کے خبر سے آپ مطلع ہو جائیں، وہاں کے حالات کو آپ جان لیں، اس کے بعد پھر روانہ ہوں۔ اور پھر مشورہ دیا گیا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو، حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کے چچازاد بھائی تھے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ، کہا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو اپنا نائب بنا کر بھیجیے، وہ وہاں جا کر حالات کو دیکھیں گے، اگر حالات سازگار ہیں تو پھر آپ روانہ ہو جائیے۔ حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو اپنا وکیل بنا کر بھیجے، اپنا نائب بنا کر بھیجے کوفہ کی طرف، جا کے وہاں کے حالات دیکھیں اور پھر اس کی اطلاع کریں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ روانہ ہوئے، کوفہ پہنچے، ایک ہی ہفتے کے اندر ہزاروں بلکہ لاکھ سے زیادہ لوگ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کی بیعت کیے۔ یعنی ہم بیعت کرتے ہیں، یعنی نائب کے ہاتھ پر بیعت کیے کہ ہم اصل کی بیعت کرتے ہیں، یعنی امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کی بیعت حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے دست مبارک پر کیے، قائل ہوئے، وعدہ کیے کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کی ہم حفاظت کریں گے، ہم آپ پر اپنی جانوں کو قربان کر دیں گے، بس آپ ایک مرتبہ ہمارے پاس آ جائیں، بس آپ آ جائیں۔ ایک ہفتے سے زائد عرصہ جب پرامن اور پر اطمینان گزرا تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خط تحریر فرمائے کہ یہاں کے حالات سازگار ہیں، یہاں کے حالات بہتر ہیں، اتنی تعداد میں لوگوں نے آپ کی بیعت کی ہے، اور پھر دور دراز کے علاقوں سے بھی لوگ یہاں پر آ کر جمع ہوئے ہیں آپ کا دیدار کرنے کے لیے، آپ تشریف لا سکتے ہیں۔ خط لکھ دیا گیا، ادھر سے خط روانہ ہو گیا، خط چلا گیا، خط لے کر قاصد روانہ ہو گیا حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کی بارگاہ کی طرف۔ کچھ وقت گزرا، لوگوں کی نظریں مدینہ منورہ کے راستے کی طرف ہیں کہ مدینے سے آنے والا کون سا قافلہ ہے کہ جس میں امام حسین تشریف لا رہے ہوں۔ بس
نظریں تاکے ہوئے ہیں کہ امام حسین آ جائیں تو نواسہ رسول کا دیدار ہو، خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شہزادے کا ہم دیدار کریں جس کو حضور نے اپنے کندھوں پر بٹھا کر چلائے۔ ہم وہ حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کا دیدار کریں کہ جن کو چوٹ نہ آئے، اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سجدہ طویل کیا ہے۔ بس وہ حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کے دیدار کے لیے بس مدینے کی راہ کی طرف کوفہ والے اپنی نظریں جمائے ہوئے تھے کہ ابن زیاد، یزید کی جانب سے ایک ابن زیاد کوفہ کا نیا گورنر بنا کر بھیجا گیا۔ وہاں پر گورنر تھے، پہلے جو گورنر تھے ابن زیاد سے پہلے جو گورنر تھے وہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ، سچے محب اہل بیت تھے۔ تو ان کو گورنری سے ہٹا کر اپنی مرضی والے کو، اپنی مرضی پر چلنے والے کو، ایک ظالم مزاج کو، یعنی ابن زیاد کو یزید کی طرف سے گورنر بنا کر بھیج دیا گیا۔ کہاں کا؟ کوفہ کا، جہاں پر مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ تھے اور ہزاروں لوگ بیعت کر چکے تھے امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کے لیے۔ معزز سامعین کرام، ابن زیاد اہل مدینہ کا لباس پہن کر، اہل مدینہ کا لباس پہن کر، ہر علاقے کا ایک لباس، کپڑے پہننے کا ایک لہجہ، ایک انداز ہوتا ہے، جو انداز ہوتا ہے وہ انداز کا لباس، مدینے والے جس طرح کا لباس پہنتے ہیں اس طرح کا لباس پہن کر ایک قافلہ کوفہ میں داخل ہوا۔ لوگ جو امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کا اب تک دیدار نہیں کرے تھے، وہ لوگ سب دوڑ کر اس قافلے کے قریب ہو گئے، اس لیے کہ امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ تشریف لائے ہوں گے۔ سب لوگ قریب ہوئے، جیسا لوگ قریب ہوئے نئے گورنر کی طرف سے اعلان ہوا کہ یہ کوفہ کے نئے گورنر ابن زیاد ہیں، ان کے قافلے سے ہٹ جاؤ، دوری اختیار کرو۔ اور پھر ظلم و زیادتی سختی شروع کی گئی اور جتنے لوگ بیعت کیے تھے ان سب کو چن چن کر مارنا شروع کیے، یہاں تک کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نماز میں امامت فرما رہے ہیں، آپ اور آپ کے چند ساتھی باقی رہ گئے، بقیہ پورے بزدل اہل کوفہ، دھوکے باز، بے وفا لوگ پیچھے کا پیچھے اپنی صفیں چھوڑ کر اپنے گھروں میں جا کر چھپ گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ ایک محب اہل بیت کے گھر میں پناہ گزین ہوئے اور پھر جاسوسی کی گئی مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو تلاش کرنے کے لیے۔ ایک شخص مسجد میں آیا، آ کر ایک کونے میں مسافرت کا لباس ہے، یعنی ایک مسافر نظر آتا ہے، لباس سے، کپڑوں سے مسافر نظر آتا ہے، کپڑوں پر میل و کچیل ہے اور کچھ بیگ اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے جسے دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ مسافر ہے اور پریشان حال کیفیت میں بیٹھا ہوا ہے۔ کسی نے پوچھا کیا بات ہے، کون ہو تم، یہاں کیوں آئے ہو، کیوں بیٹھے ہو؟ تو کہا میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے آنے کی اطلاع پا کر یہاں آیا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ سے ملاقات کروں اور کچھ ہدیہ تحفہ نذرانہ میں اپنے ساتھ لایا ہوں، وہ حضرت کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے تکلیف ہوئی کہ ابن زیاد یہاں آ کر حملہ کیا اور آپ کو کسی مقام پر رہ جانا پڑا، میں تلاش کر رہا ہوں مگر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ سے میری ملاقات نہیں ہو پا رہی ہے۔ اہل بیت کے وہ چاہنے والے جو اس سے سنے تو کہا تم پریشان کیوں ہوتے ہو، میں جانتا ہوں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کہاں ہیں، چلو میں تمہیں ملانے کے لیے لے جاتا ہوں۔ وہ بڑے معصوم چہرے والے، وہ معصوم
بھولے بھالے مزاج والے اپنے ساتھ اس مسافر کو لے گئے۔ وہ دراصل کوئی اہل بیت کا چاہنے والا نہیں، ابن زیاد کا ایک جاسوس تھا جو مسافر کی شکل میں آیا تھا۔ خبر لگا لیا، پتہ لگا لیا، گیا، ملا، محب کی طرح، محبوب کی طرح، عاشق کی طرح، چاہنے والے کی طرح، معتقد کی طرح ملا، جس طرح اس دور میں بھی ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ اکابر شیوخ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، بزرگوں کے پاس آتے ہیں، علماء حق کے پاس آتے ہیں، اپنے آپ کو ان کا عاشق اور معتقد بتاتے ہیں، اور پھر بد پیچھے جا کر ان کی ہی بدگمانیاں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی یہ یزیدیوں کی فطرت سے امت کو محفوظ فرمائے۔ معزز سامعین کرام، وہ گیا، بعد میں ملاقات کے بعد گیا، ابن زیاد کو خبر دی کہ فلاں مقام پر مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ ہے۔ فوری ابن زیاد کا لشکر پہنچا، خود ابن زیاد وہاں پر گیا، حملہ کیا، آپ کو پکڑ لیا گیا، اور پھر بڑی اذیتوں کے ساتھ آپ کو شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ معزز سامعین کرام، آپ کے دو ننھے شہزادے تھے، حضرت عون و محمد رضی اللہ عنہما، وہ دو شہزادوں کو بھی پکڑ کر قتل کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سامعین، یہاں کے حالات کوفہ کے خراب ہوئے اور ادھر خط کیا پہنچا؟ یہاں کے حالات سازگار ہے، ہزاروں لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، اطراف و اکناف کے لوگ بھی آپ کے آمد کے مشتاق ہیں، آپ تشریف لائیں، آپ آ سکتے ہیں۔ خط وہاں یہ پہنچا، خط پہنچنے کے وقت کے اندر یہاں کوفہ کے حالات خراب ہو گئے، اور ادھر خط پڑھ کر حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ اپنے گھر کی خواتین، اپنے شیرخوار شہزادے علی اصغر کو، اپنے جوان شہزادے حضرت علی اکبر کو، اور اپنے بھائی کے بچوں کو، بھتیجوں کو، رشتہ داروں کو اپنے ساتھ لے کر کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ مدینے سے قافلہ نکلا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا نانا جان میں جا رہا ہوں کوفہ کی طرف، آپ کے شہر سے دور جا رہا ہوں، بڑی اذیت و تکلیف کے ساتھ کہ مدینہ چھوٹ رہا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، نانا جان سے دعائیں کی، اور پھر امی جان کی بارگاہ پر آئے، حضرت خاتون جنت رضی اللہ عنہا کی بارگاہ پر حاضر ہوئے، آخری سلامی پیش کی، اور مناجات کرتے ہوئے وہاں سے کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ سامعین کرام، وہاں سے قافلہ مکہ پہنچا، مدینے سے مکہ پہنچا، عمرہ وغیرہ سے فارغ ہوئے۔ اگر حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کو سیاست کے لیے جانا ہوتا، اگر امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کو بادشاہت حاصل کرنے کے لیے جانا ہوتا، اگر امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ خلافت چاہتے، اگر حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کو دنیا کے عہدوں کی چاہت ہوتی تو اپنے ساتھ نہیں ہوتے، اپنے ساتھ شیرخوار علی اصغر کو لے کر روانہ نہیں ہوتے، اپنے ساتھ بیمار زین العابدین رضی اللہ عنہ کو لے کر روانہ نہیں ہوتے، بلکہ اپنے ساتھ اہل مدینہ کی کثیر تعداد میں ایک فوج لے کر نکلتے۔ مدینے سے فوج لے کر نکلتے تو راستے میں جتنے مسلمان قبائل ملتے، ہر قبیلے سے امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کے ساتھ لوگ جمع ہو جاتے کہ آپ جنگ کے لیے جا رہے ہیں، اہل بیت کے اوپر اپنی جان قربان کرنے کا اس سے بہتر اور کیا موقع ہو سکتا ہے؟ مسلمان آپ کے ساتھ ہوتے جاتے، روانہ ہوتے۔ قافلے میں کہاں جا رہے ہیں؟ جنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ شہرا ہو جاتا پہلے سے ہی جنگ کے لیے جا رہے ہیں تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان فوج، یعنی امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی فوج کوفہ پہنچنے سے پہلے تیار ہو کر نکلتی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا ایسا؟ کیونکہ امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہت کے لیے جنگ کرنے روانہ نہیں ہوئے تھے۔ کیا ضرورت تھی؟ لوگ کہتے ہیں کیا ضرورت تھی؟
جانے کی کیا ضرورت تھی؟ امت کو بچانے کے لیے، شریعت کو بچانے کے لیے گئے تھے۔ اگر امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ نہ جاتے تو شریعت کے احکامات کو اسی زمانے میں پامال کر دیا جاتا۔ سن 61 ہجری ہی شریعت کے احکامات کے باقی رہنے کا ایک آخری زمانہ رہ جاتا۔ جس طرح قبل زمانے کے انبیاء کرام کی شریعتوں میں تبدیلی کر دی گئی، کے احکامات میں تبدیلی کر دی گئی، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس طرح بدل دیا جاتا۔ اگر امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ تشریف نہ لے جاتے، حق پر سب کچھ نہ لٹا دیتے، تو رہتی دنیا کو پیغام نہیں ملتا کہ حق کے خاطر کس طرح لوٹا جاتا ہے، کس طرح اپنے آپ کو لٹایا جاتا ہے، لٹتے کیسا ہیں خود، اور کس طرح اپنوں کو لٹا دینا پڑتا ہے، یہ تعلیم کبھی نہیں ملتی۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت تمام امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں میں محبت اہل بیت کے خزانے میں اضافہ فرمائے، آمین۔ معزز سامعین کرام، حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ مکہ سے ہوتے ہوئے ملک عراق کا سفر کرنے لگے، کوفہ کی طرف بڑھنے لگے۔ راستے میں ہی حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کو روکنے کی کوششیں، سازشیں شروع ہو چکی کہ کسی بھی طرح امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کو روک دیا جائے، آپ مدینہ نہ پہنچیں، آپ کوفہ نہ پہنچیں، بس یہ کوشش شروع ہو گئی۔ کیوں؟ اگر کوفہ پہنچ گئے تو پھر وہ جو حالات ابن زیاد بنا چکا تھا، کہیں وہ حالات بدل نہ جائیں، پھر سے حسینی ایک ہو کر کہیں یزید کے خلاف ایک بڑی کوشش اور کارروائی نہ شروع کر دیں۔ اسی لیے امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کو راستے میں روکا گیا، کوفہ پہنچنے بھی نہیں دیے، کوفہ کو پہنچنے بھی نہیں دیے، راستے میں روکے، روک کر کہا کہ آپ یزید کو مسلمانوں کا بادشاہ مان لو، یزید کو مان لو مسلمانوں کا امیر۔ آپ نے کہا میں کیوں مانوں، میرے ماننے سے کیا ہے، میں کیوں مانوں، میں نہیں مانتا، مسلمانوں کا امیر بننا چاہتا ہے۔ بولے نہیں، جو شریعت کی مخالفت کرے، احکامات کو تبدیل کرنے کی سازش کرے شریعت محمدی کے، میں ایسے کو مسلمانوں کی امارت کرنے کے لیے میں بیعت نہیں کروں گا۔ مجبور کیا گیا، پریشان کیا گیا، یہاں تک کہ لالچ دینے کی کوشش کی گئی۔ کہا گیا کہ اگر آپ بیعت کر لیتے ہیں، آپ جو عہدہ چاہیں آپ کو عہدہ دیا جائے گا، آپ جس منصب پر بیٹھنا چاہیں آپ کو اس منصب پر بٹھایا جائے گا، آپ جس قبیلے کی سردار کی لڑکی سے نکاح کرنا چاہیں آپ کا اس لڑکی سے نکاح کروایا جائے گا، آپ کو جتنی دولت چاہیے آپ کو دی جائے گی، بس آپ یزید کو مسلمانوں کا بادشاہ مان لیں۔ کرسی لیجیے، درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین، ایک بار اور درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی۔ ہمارا گئی ہوگی، ہو گیا کام پہلے کے ایسا نہیں، اس میں جاری شاید آواز اس میں فرید بھائی کٹ کر۔ مقام رضی اللہ عنہ کو راستے میں روک دیا گیا، مجبور کیا گیا، لالچ دینے کی کوشش کی گئی کہ مان لو، یہ عہدہ دیا جائے گا، وہ دیا جائے گا، یہ دیا جائے گا۔ امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کیوں دولت قبول کریں گے؟ انہیں جنت کا سردار اللہ نے بنایا ہے، جنت کی سرداری جنہیں اللہ نے دی ہے، انہیں دنیا سے کیا مطلب؟
بلکہ ایمان والوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالی بیان فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنین کے جان و مال کو جنت کے بدلے میں تجارت کر لی ہے، یعنی مومنین کی جانیں اور مومنین کا مال مومنین کے لیے جنت کا بدلہ ہے، یعنی جنت اللہ رب العزت مومنین کو ان کی جان و مال دین پر قربان کرنے کے سبب نوازتا ہے۔ ایمان والوں کی جان ایمان والوں کی نہیں، اللہ کی ہے، اللہ نے جنت کے بدلے میں اس کی تجارت کر لی ہے۔ ہماری جان ہماری نہیں، رب کائنات کی جان ہے، جبکہ خالق کائنات جان کا خود پروردگار ہے، اسی نے پیدا کیا، پھر بھی اسی نے ہماری جان کو جنت کے بدلے میں خرید لی۔ معزز سامعین، جان اسی کا ہے، مال اسی کا ہے، یہ تو سبھی مومنین کے لیے ہے۔ اور امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ تو وہ جنتیوں کے جس کے جان و مال کے بدلے جنت دینے کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، وہ جنتیوں کے بلکہ وہ جنت کے سردار بنائے گئے ہیں، ان کو یہ دنیا کے مال کی کیا ضرورت؟ امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کو دنیا کے مال کی کیا ضرورت؟ فاقوں میں جنہوں نے گزار کر امت کو تعلیم دی ہے، انہیں بھوک و پیاس کیوں کر باطل کی طرف آمادہ کرتی؟ کیوں جھوٹ کا آپ ساتھ دینے کے لیے کیوں کر آگے بڑھ سکتے، جبکہ فاقوں میں رہ کر زندگی گزارنے کا سلیقہ امت کو جنہوں نے سکھایا ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نبوت کا اعلان فرمائے، تب اہل عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ستائے اور مال و دولت کی پیشکش بھی کرے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ کسی قبیلے کی لڑکی کو قبول فرمائے، نہ مال و دولت کے ڈھیر کو قبول فرمائے، نہ اہل عرب کی سرداری کو قبول فرمائے، نہ یہاں تک کہہ دیا گیا کہ آپ جو ایک خدا کا پیغام لے آئے ہو وہ پیغام کو تم چھوڑ دو، ہم تم کو اپنے ملک کا بادشاہ بنا دیں گے، بس آپ اپنی نبوت کا جو اعلان کیے ہیں بس وہ اپنا کام منقطع کر دو۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کسی پیشکش کو قبول نہیں فرمایا۔ وہی نانا کے تربیت یافتہ نواسے حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کیوں کر دنیا کے عہدوں کو قبول کرتے؟ ہرگز امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ نے دنیا کے عہدوں کو قبول نہیں کیا، اور یہی کہے کہ ہم بس اپنے راستے پر ہیں، ہم کو اپنے راستے سے گزرنے دو، راستہ مت روکو۔ آخر کار مجبور کیا گیا، یہاں تک کہ روک دیا گیا، ایسے مقام پر روک دیا گیا جس کو کربلا کہتے ہیں۔ کرب و بلا کی زمین تھی وہ، کرب بلا، کرب بھی مصیبت، بلا بھی مصیبت، کرب و بلا کی سرزمین پر رکے، رات ہوئی اور پھر عبادتوں میں وقت گزرا، روانہ ہوئے، سفر کرتے 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 پھر ایک مقام پر پہنچے، ٹھکانہ کیے، آرام کیے تو دیکھا صبح کی روشنی ہوئی، تو پھر وہی مقام پر پہنچے جہاں سے روانہ ہو چکے تھے۔ تاریخ میں بیان کیا گیا کہ 3 دفعہ اس طرح ہوا کہ آپ روانہ ہوئے، راستہ روکنے کے لیے جو بھیجے گئے تھے وہ ہے حر بن یزید۔ ان کو جب اندازہ ہو گیا کہ امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کے ساتھ یزید کے غلط ارادے ہیں، تو وہ راستے سے ہٹ گئے اور کہا کہ آپ روانہ ہو جائیے۔ لیکن روانہ ہونے کے باوجود بھی پھر سفر کر کے مشیت الہی، منشاء الہی،
مرضی الہی یہی تھا کہ حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اسی مقام پر آ کر پہنچتے جہاں سے روانہ ہوئے تھے۔ سمجھ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شہادت کے لیے جس جگہ کا تعین فرمایا تھا، جس جگہ کا ذکر فرمایا تھا، یہ وہی سرزمین ہے۔ اللہ اکبر۔ معزز سامعین کرام، کربلا کی مٹی جبرائیل امین علیہ السلام امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کی پیدائش کے بعد حضور کی خدمت میں پہنچا دیے تھے، مٹی پہنچائے تھے اور کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے اس شہزادے کی شہادت ہوگی تو خود بخود یہ مٹی خون آلود ہو جائے گی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مٹی کو حوالے فرمایا اپنی اس زوجہ کے جو شہادت امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ تک باحیات رہی۔ معزز سامعین کرام، حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کو جب 8ویں محرم تھی، 9ویں محرم تھی، جب یہ دن چل رہے تھے، تب ستانے کی کوششیں 8ویں 7ویں محرم سے شروع ہو چکی تھی کربلا کی زمین پر۔ دریا کا پانی روک دیا گیا، پانی نہیں لینا، پیاسے رہو۔ ایک تو سفر میں توشہ نہیں، توشہ کب تک رہتا سفر کا؟ توشہ ختم، پھر کہیں پہنچنے بھی نہیں دیا جا رہا جہاں سے سہولتیں لی جائیں، راستے میں ہی روکا جا رہا ہے، جنگلوں میں، بیابانوں میں، صحراؤں میں ہی روکا گیا۔ کسی مقام پر پہنچے تو کچھ لے لیں، کچھ کھانے کے لیے لے لیں یا پانی پینے کے لیے مل جائے، نہیں، مجبور کیا گیا۔ یہاں تک کہ 10 محرم کی صبح بھی آ چکی۔ اب جتنا روک کے رکھے، اب اسی مقام پر، اسی میدان میں سووں اور ہزاروں کی تعداد میں یزید کی فوج مختلف علاقوں سے آنا شروع ہو گئی۔ فوج آ رہی ہے، کبھی شام کی طرف سے آ رہی ہے تو کبھی کسی طرف سے، کبھی کسی طرف سے، مختلف راستوں سے فوج آ کے تھے کتنے؟ 72 کی تعداد تھی، 72 کے لیے 22,000 سے زیادہ کی فوج یزیدیوں کی جمع ہو گئی۔ 22,000 سے زیادہ کی فوج کتنوں کے لیے؟ صرف 72 کے لیے، 72 نفوس قدسیہ، جن میں عورتیں بھی ہیں، شیرخوار بھی ہیں اور بیمار بھی ہیں، ان کے لیے 72,000۔ خوف کس کے پاس تھا؟ خوف کھا رہے تھے کون؟ اگر کسی کا مقابلہ ہو، سامنے والا اگر مضبوط سمجھ میں آئے تو انسان اپنے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے تعداد زیادہ لے جاتا ہے تاکہ وہ مضبوط سے ہار نہ ہو۔ اسی لیے وہ حیدر کرار کے شہزادے تھے حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ۔ کون حیدر کرار رضی اللہ عنہ؟ جنہوں نے خیبر کے قلعے کا دروازہ اپنے ہاتھ سے ایک جھٹکا دے کر اکھاڑ دیا۔ اس دروازے کو 40 آدمی بعد میں اٹھانا چاہے تو وہ دروازہ نہیں اٹھ سکا۔ ایسا دروازہ ایک ہی جھٹکے میں حضرت مولا کائنات رضی اللہ عنہ نے اکھاڑ دیا۔ وہ حیدر کرار رضی اللہ عنہ کے شہزادے ہیں حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ۔ معزز سامعین کرام، حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھیوں کے خوف سے کربلا میں یزیدیوں کا لشکر جمع ہوتا گیا، یہاں تک کہ باوجود اس کے اور بھی قاصد روانہ ہوتے گئے کہ اگر ممکن ہو تو اور فوج روانہ کرو ہماری مدد کے لیے، ممکن ہے تو اور فوج روانہ کرو۔ اور پھر ہزاروں کی تعداد میں لشکر جمع ہو گیا۔ اب ستانا شروع کرے، اب ظلم بڑھتا گیا، اب کوئی آتا گالی گلوچ کرتا، کوئی آتا تانا زنی کرتا، کوئی آتا کہ مان لو، اب تو مان لو،
اب تو مان لو، اور کیا چاہیے، اور کتنا تم برداشت کرو گے، اب تو مان لو۔ کہا نہیں، میں ہرگز باطل کا ساتھ نہیں دوں گا، میں حق کے خلاف ہرگز قدم نہیں اٹھاؤں گا۔ کرنا کیا تھا بھائی؟ اگر مان لیتے ٹھیک ہے، وہ مسلمانوں کا بادشاہ بنتا ہے تو بن جائے، وہ مسلمانوں پر حکمرانی کر لے، یہ کہہ دیتے، یہ مان لیتے، بچوں کی جان بچ جاتی، عورتوں کی اذیتیں ختم ہو جاتی، آنکھوں کے سامنے اپنوں کا قتل ہوتے نہیں دیکھتے، پیاس اور بھوک کی شدت کو جھیلنا نہیں پڑتا، یہاں تک کہ خود شہید ہونا بھی نہیں پڑتا، بس محفوظ رہ جاتے۔ لیکن اس کے عوض کیا ہوتا؟ شریعت برباد کر دی جاتی۔ جو درخت حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت کے بعد سے 40 برس تک اپنی سیرت کے خوشگوار لمحوں کے ذریعے، اپنے اخلاق اور اپنے کردار کے ذریعے لوگوں کو اعلان نبوت سے پہلے یا اپنی عظمت کو، اپنی رفعت کو منوایا، اور پھر اس کے بعد اعلان نبوت کے بعد اہل عرب کے ظلم کو، ستم کو برداشت کرتے ہوئے، خود زخمی ہوتے ہوئے، اپنوں کی شہادتیں اپنے روبرو دیکھتے ہوئے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میدان احد میں، تو کبھی جنگ بدر میں، کبھی خندق کے معاملات میں، تو کبھی حنین کے معاملات میں، مختلف مقامات، مختلف غزوات میں، مختلف جنگوں میں شریک ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنوں کو قربان کرتے ہوئے جو دین اسلام کا شجر لگایا تھا، جس درخت کو لگایا تھا، وہ جو پھلدار ہو چکا، 60 برس ہو چکے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے بعد سے 60 برس ہو چکے تھے۔ وہ میدان کربلا کا جب واقعہ ہوا، سن 61 ہجری کا محرم کا مہینہ تھا، معزز سامعین کرام، تو وہ ایسے لگائے گئے درخت کہ جس میں حضور علیہ السلام تنہا، تو نبوت تو حضور کی ہے، حضور نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا۔ سب سے پہلے مردوں میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، بچوں میں حضرت مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ عنہ، عورتوں میں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، اور پھر بچیوں میں، لڑکیوں میں، کم عمر لڑکیوں میں حضرت سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی علیہا نے ایمان قبول کیا۔ اس وقت سے سن 60 ہجری تک پورے عالم میں ایمان پھیل چکا تھا، پورے عالم میں ایمان پھیل چکا تھا۔ اگر امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ خاموش ہو جاتے ایسے میں، تو دھیرے دھیرے شریعت کے احکام اس قدر برباد کر دیے جاتے کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ عمران بھائی اوپر آئیے۔ صدر صاحب، مرحوم صدر صاحب کے بہت سارے خدمات اس مسجد کے لیے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرمائے اور پھر ان کی مغفرت فرمائے، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ معزز سامعین، درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سامعین محترم، سب کچھ برباد ہو جاتا، امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ وہ نہیں چاہے، حقیقت یہی ہے۔ اب تاریخ کو بدل کر بتانے والے کہتے ہیں کہ بادشاہت کے لیے گئے تھے، بادشاہت حاصل کرنے کے لیے گئے تھے۔ کوئی کہتا ہے کہ جو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے چھوڑ دیا تھا، تو امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کو وہ واپس لینے جانے کی ضرورت کیا تھی؟ ارے جو چیز چھوڑ دیے تھے واپس بھی کیوں لیتے؟ حقیقت یہی ہے کہ حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا، اور جب آپ روانہ ہوئے تو آپ کو ستا کر راستے میں پریشان کر کے مجبور کیا گیا، اور مجبور اس قدر کیا گیا کہ کہنے لگے اگر آپ نہیں مانتے ہیں تو پھر ہم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، جنگ کو تیار ہو جاؤ۔ سامنے کتنے؟ 22,000، 22,000
اور اس سے زائد سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ بھی ایک قسم کا خوف ڈالنے کی کوشش کی ہے. امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، جان جاتی ہے تو جائے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے میں سب کچھ قربان کر دوں گا. معزز سامعین، کچھ عجیب و غریب حالات ایک حصے میں چل رہے ہیں بستی کے. حقیقت پر چلنے والوں کا دور آیا کتے، حقیقت پر چلتے ہیں کتے، نماز کتے دل میں ہونا کتے، رکوع سجدہ قیام قوما یہ حالتیں سب نماز نہیں ہے کتے. عجیب و غریب ماحول ہے. شریعت کی حفاظت کے لیے امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ نے سب کچھ قربان کر دیا شریعت کے لیے. جب تک شریعت کامل نہیں ہوتی نہ کوئی معرفت کی طرف بڑھ سکتا ہے نہ حقیقت کی طرف بڑھ سکتا ہے. اول شریعت ہے، شریعت ہے تبھی سب کچھ ہے. شریعت کے بغیر کچھ نہیں ہے، شریعت کے بغیر کچھ نہیں ہے. لوگ عبادتیں کر کے اپنے آپ کو ولی تصور کرنے لگے ہیں، یا ولایت بانٹنے والے اپنے آپ کو تصور کرنے لگے ہیں. سنو، جب عبادتوں کے ذریعے اوپر منزلوں میں جانا شروع کرتے ہیں تو شیطان خاص طور پر بھٹکاتا ہے. اس نے تو آ کر حضرت حضور پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جی حضرت شہنشاہ خطابت فخر جامع نظامیہ نعمت سید شاہ عزیز اللہ قادری صاحب قبلہ ادام اللہ فیوزہم العالیہ کی آمد ہے. حضرت کا تہ دل سے اس نورانی محفل میں استقبال کی آتی ہیں. حضور پیران پیر رضی اللہ عنہ کے پاس شیطان بہکانے آئے. ایک روشنی ظاہر ہوئی، روشنی ظاہر ہوئی، آواز آئی اس سے کہ عبد القادر ہم تم سے راضی ہو گئے، ہم تمہاری تمام اگلی نمازیں معاف کرتے ہیں، ہم تمہاری اگلی نمازیں معاف کرتے ہیں. پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے. جیسا ہی پڑھے وہ روشنی اندھیرے میں بدل گئی. اب وہ اندھیرا کہنے لگا کہ عبد القادر اب تم جس رتبے میں ہو، ایسے رتبوں میں پہنچے ہوئے کئی لوگوں کو میں بہکا کر گرا دیا ہوں رتبوں سے. تمہیں تو تمہارے علم نے بچا لیا، تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا. پھر حضرت پیران پیر رضی اللہ عنہ لعنت و ملامت فرمائے شیطان پر. کہا ملعون، مجھے میرے علم نے نہیں، میرے رب کے فضل نے بچایا ہے، میرے رب کے فضل نے مجھے بچایا ہے. شیطان دفع ہو گیا. معزز سامعین، پیران پیر رضی اللہ عنہ جیسی عظیم ہستی شیطان کے اس بہکاوے کو لاحول پڑھ کر ٹال دیے. پیران پیر کے رتبے کون پہنچ سکتے صاحب؟ اکابر بڑے بڑے اولیاء کرام وہ ہیں جن کے متعلق خود پیران پیر فرماتے ہیں کہ ان کو میری پی ہوئی مہ کے جھوٹے پیالوں کا بچا ہوا قطرہ پہنچا تو وہ اس مقام پر پہنچ گئے. حضور پیران پیر کے رتبوں کا اندازہ کیا؟ معزز سامعین کرام، کہتے ہیں نماز قائم کرنے کا مطلب، کہتے ہیں کہ نماز قائم کرنے کا مطلب رکوع سجدہ قیام نہیں ہے، بلکہ دل میں نماز پڑھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ 50 نمازیں عنایت فرمایا. کتنی نمازیں؟ 50. اگر دل کا دل میں ہوتا نماز پڑھ لینا تو 50 کے تعداد کی کیا ضرورت تھی؟ ارے تم تو 5 ٹائم سجدے کرتے ہو، ہم تو ہر حال میں عبادت میں رہتے ہیں. ابا کیسا پہنچا بھائی ہر حال میں عبادت میں؟ کیسا پہنچ گیا ہر حال میں عبادت میں؟ علم کو ٹھوکریں مار کر شریعت کی مخالفت کرتے ہوئے نماز جو فرض عین ہے، فرض عین کا مطلب ہے جو جس پر فرض ہے ان خود ادا کرنا، اس کے ادا کرنے سے ہی اس کا فرض ادا ہوتا ہے، اس کے بغیر ادا نہیں ہوتا.
اس کے بغیر ہرگز ادا نہیں ہوتا. فرض عین ہے نماز نمازی خود پڑھنا ضروری ہے. میں اگر نماز پڑھوں اور کہوں میرے بھائی کی طرف سے میں نے فجر کی نماز آج ادا کر لی، نماز نہیں ہوتی. بھائی کی نماز بھائی ادا کرنا، بھائی کی نماز بھائی، باپ کی نماز باپ، بیٹے کی نماز بیٹا. جس پر نماز فرض ہے وہ خود نماز ادا کرنا. حضور کو اللہ نے 50 نمازیں عنایت فرمائی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں پہلے کی امتوں کو جانتا ہوں، اس قدر نمازیں نہیں پڑھ سکتی، آپ کی امت کو تکلیف ہوگی، آپ جائیے نمازیں کم کرائیے. حضور تشریف لے گئے، نمازیں کم کرائے آئے. اللہ تبارک و تعالی 50 نمازوں کو 5 کر دیا، اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نسبت کی برکت سے وہ 5 نمازوں کو 50 کا ثواب عطا فرمایا. معزز سامعین، اگر نماز کی اہمیت نہ ہوتی تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم رات بھر ٹھہر کر اس قدر نماز نہ ادا فرماتے کہ حضور کے پیروں پر سوجن آ جاتی. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی حضور پر پیغام نازل فرمایا، وحی نازل فرمائی. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے میرے مزمل رات میں آپ قیام کیجئے. قم اللیل، ٹھہریے، رات میں آپ قیام کیجئے، نماز ادا کیجئے، ٹھہریے. اگر قیام کرنے کو نماز میں ٹھہرنا نہیں ہوتا، جو نماز کی حالتوں کا جو انکار کیا جا رہا ہے، اگر یہ حالت نہیں ہوتی تو پھر سوجن کیوں کراتی حضور علیہ السلام کے پیروں پر؟ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ نے فرمایا ٹھہریے، قم اللیل الا قلیلا، مگر کم ٹھہریے. نصفہ، اس کا آدھا کیجئے، او انقص، اس سے بھی اور کم کر لیجئے. اللہ فرمایا اب نماز ادا کیجئے، رات میں کم کریے، کم میں بھی آدھی کیجئے، آدھے سے بھی اور کم کر دیجئے. معزز سامعین، اور پھر اللہ تبارک و تعالی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ میرے گھر کو صاف ستھرا رکھو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. رکوع اور سجدہ یہ شریعت محمدی سے ہی نہیں بلکہ پہلے کی شریعتوں میں بھی رکوع اور سجدے والی نماز رہی ہے. معزز سامعین کرام، اور وضو کا حکم آیا. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. نماز ادا کرنے کے لیے، نماز میں ٹھہرنے کے لیے، جب تم نماز قائم کرنا چاہو، نماز ادا کرنا چاہو تو پہلے اپنے چہروں کو دھو، وایدیکم الی المرافق، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو، وامسحوا برؤوسکم، اپنے چہروں کے مسح، اپنے سروں کے مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو. یہ حکم اللہ تبارک و تعالی فرمایا. دل کا دل میں ہوتا تو پھر یہ ظاہر کو دھونے کی ضرورت کیوں پڑتی؟ دل کا دل میں ہوتا تو پھر ظاہر کو دھونے کی ضرورت کیوں پڑتی؟ معزز سامعین کرام، اور پھر وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ بھی آیا ہے قرآن میں، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، جس سے جماعت کے واجب ہونے کا ذکر ملتا ہے. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. معزز سامعین، یہاں تک کہ حدیث شریف میں یہاں تک بھی آیا ہے کہ اپنے اماموں کی پٹیوں پر اور ٹوپیوں کے اوپر سجدہ مت کرو، یعنی اپنی پیشانی زمین پر ٹکاؤ. اگر ظاہری نماز نہ ہوتی، اگر نماز کا ظاہر نہ ہوتا، پھر یہ ٹکانا کیوں؟ حضور علیہ السلام جو منع فرمائے ٹوپیوں پر اپنے سجدہ نہ کرو، گرمی ہوتی تھی، سخت گرمی ہوتی ہے، چپتا تو صحابہ کرام کبھی کیا کرتے، اپنی ٹوپیوں پر سجدہ کرتے، حضور منع فرمائے. معزز سامعین،
بہت ساری بے شمار دلائل ہیں قرآن میں اور احادیث نبویہ میں۔ اگر کوئی قرآن کو نہیں مانتا ہے اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا ہے تو پھر وہ یہ کہتے پھرے ہم کو کوئی پرواہ نہیں کہ نماز نہیں ہے، نماز نہیں ہے۔ نہیں، نماز تو دل میں ہے، نماز دل سے ہوتی ہے نہیں، عجیب و غریب بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں ہدایت عطا فرمائے جو اللہ کے فضل سے محروم ہو رہے ہیں۔ جب تک رب کا فضل بندے پر ہے اس کا ایمان سلامت ہے، جب رب کا فضل بندے سے ہٹ گیا تو پھر وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ رب کے فضل کے بغیر ہدایت نہیں ہے۔ معزز سامعین، اگر نماز کی اہمیت نہ ہوتی تو ذرا کربلا کے میدان کا وہ حال یاد کرو کہ بیٹا بھی شہید ہو گیا، نوجوان علی اکبر شہید ہو گئے، شیر خوار علی اصغر شہید ہو گئے، حضرت عباس علمبردار شہید ہو گئے، آپ پر قربان ہونے والے دیگر جانثار سب شہید ہو گئے، حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ زخموں سے چور چور اپنی سواری سے نیچے گر پڑے اور شمر ذی الجوشن آپ کے اوپر سوار ہو گیا اور پھر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں، اے لائن، اے شمر بتا کیا وقت ہے، کیا دن ہے؟ کہا جمعہ کا دن ہے۔ کیا وقت ہے؟ بولے جمعہ کا وقت ہے۔ تو کہا اب اس وقت میرے نانا کی منبروں پر خطیب خطبہ دے رہے ہیں اور تو اسی نانا کے نواسے کو شہید کرنے اس کے سینے پر سوار ہوا ہے۔ تھوڑا ٹھہر جا، نماز کا وقت ہے، نماز ادا کر لوں۔ تھوڑا ٹھہر جا، نماز کا وقت ہے، نماز ادا کر لوں۔ اے یزیدیو، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ نماز کی اہمیت۔ نماز سے لوگوں کو دور کر رہے ہو، معرفت کے نام پر یا حقیقت پر چلانے کے نام پر لوگوں کو نماز سے دور کرنے والوں، امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ نے اتنا سب کچھ قربان ہو جانے کے باوجود بھی معرفت کی کون سی منزل پر آپ ہوں گے؟ حقیقت کی کون سی منزلوں پر آپ ہوں گے؟ امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کے رتبوں کا کون اندازہ کرے؟ جوانان جنت کے خود سردار ہیں امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ۔ معزز سامعین، امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ میدان کربلا میں ٹھہرے اور نماز ادا کیے حالت سجدہ میں شمر ذی الجوشن لعین نے آپ پر حملہ کیا اور آپ کی شہادت ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہت سارے واقعات درمیان میں سنانا چاہتا تھا سامعین۔ ہمیں جس کا بڑی دیر سے انتظار ہے، جن کے خطاب کو ہم سننا چاہتے ہیں، وہ عظیم ہستی، وہ عظیم شخصیت حضرت فخر جامع نظامیہ سید شاہ عزیز اللہ قادری صاحب قبلہ ادام اللہ فیوزہم العالیہ، شیخ المعقولات والعقائد جامع نظامیہ، ہماری اس محفل میں شہنشین پر تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ حضرت کا خصوصی خطاب ہم سب کو سماعت کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم کو دین پر چلنے، دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم مولا، بہکانے والے ظالموں سے، شیاطین سے، اشرار کے شر سے الہ العالمین ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے پروردگار عالم مولا، ہمارے جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما۔ اے پروردگار عالم، ہمارے جتنے رشتہ دار اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں پروردگار، ان سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے پروردگار عالم مولا، ہمارے جتنے متعلقین اس دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہو چکے ہیں پروردگاروں کی قبروں کو منور فرما۔ اے پروردگار عالم مولا، ہمارے جتنے متعلقین باحیات ہیں انہیں صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، عافیت عطا فرما۔ خصوص بالخصوص میرے بابا جان، میرے چاچا جان اور میرے چھوٹے چاچا جان اور ہمارے تمام رشتہ داروں کو صحت عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے تمام شیوخ، اکابرین، علماء کرام کو صحت و عافیت کے ساتھ بہتر عمر سرفراز فرما۔ ہمارے تمام اساتذہ کو صحت عطا فرما، تندرستی و عافیت عطا فرما۔
الہ العالمین مولا حضرت سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق و ہدایت عطا فرما، ہر حال میں صابر و شاکر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم مولا ہم پر رحم و کرم فرما، حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امتی ہیں، حضور کی نسبت کے تصدق میں ایمان پر موت عطا فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم گناہگار امتیوں کے حق میں دعائیں کیے ہیں، پروردگار حضور کی دعاؤں کا ہمیں صدقہ عطا فرما، حضور کی دعاؤں کے تصدق ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔